السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکراتی عمل کا آج تیسرا دور ہوا. پاکستان تحریک انصاف نے چارٹر آف ڈیمانڈز بھی حکومت کے سامنے رکھ دی ہیں. اس چارٹر آف ڈیمانڈز میں کیا کہا گیا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اس کے قانونی آئینی پہلو کیا ہو سکتے ہیں، اور دوسرا موضوع ہمارا بیرسٹر گوہر بقول جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ کے فیصلے کے کہ جو ڈیفیکٹو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں ان کے ساتھ آرمی چیف کی ایک ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے حوالے سے بڑی ڈسکشن چل رہی ہے. بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں. اس کے اوپر پھر ایک لیٹسٹ خبر بھی سامنے آئی، اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باضابطہ طور کے اوپر تحریری طور پہ اپنے مطالبات حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. اس مذاکراتی کمیٹی میں جو مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو مطالبات رکھے گئے ہیں، اس میں ایک مطالبہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا ہے. جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن، یا 3 سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن، اور یہ طے ہوگا آپس میں بات چیت کے ذریعے. ایک تو یہ مطالبہ ہے. اب دوسرا ایک جو اگر ہم پڑھیں کہ ٹی او آرز کے کس کس ایونٹ کے اوپر یہ جوڈیشل کمیشن پروب کرے گا یا اس کو دیکھے گا، اس پہ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ پوری پروسیڈنگ جو ہے وہ اوپن ہو، صحافیوں کو ایکسیس ہو اس تک. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان جو 11 مئی یا 10 مئی کا غالباً وہ دن تھا جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کو پیش کیا گیا تھا، جب سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو گڈ ٹو سی یو بھی کہا تھا. تو جو عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں گرفتاری ہوئی تھی، اس کے پیچھے کون تھا، اس کی بھی تحقیقات کروائی جائے. تو یہ معاملہ تو بہرحال جوڈیشل سائیڈ کے اوپر طے ہو چکا ہے. اور یہ معاملہ طے کیسے ہوا، اس پہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس محمد علی مظہر بینچ بنا. اس بینچ نے اس کے اوپر پروسیڈ کیا، اور پھر وہ جو گڈ ٹو سی یو والے الفاظ بڑے مشہور ہوئے تھے. اس کے بعد 3 رکنی بینچ نے یہ ہولڈ کیا کہ احاطۂ عدالت میں کسی کی گرفتاری یہ دراصل انصاف کی رسائی میں رکاوٹ کے مترادف ہے. اس گرفتاری کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا تھا. کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کے حوالے سے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ خود چاہے تو اس کے اوپر پروسیڈ آگے کر سکتا ہے. تو یہ معاملہ تو سیٹلڈ ہو چکا ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چارٹر آف ڈیمانڈز میں جو چیزیں مسنگ ہیں، جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہیں. جیسے کہ 8 فروری 2024 کو جو عام انتخابات ہوئے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف رہا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. وہ مطالبہ چارٹر آف ڈیمانڈز میں نہیں ہے. پھر 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف رہا ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ عدلیہ کی جو آزادی ہے وہ سلب کی گئی. وہ چارٹر آف ڈیمانڈز میں کہیں پہ بھی اس کے اوپر کوئی ذکر نہیں ہے. یہ الگ بات کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو جوڈیشل کمیشن بنا، پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ رہی. پھر ججز اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس آگے چلنے جا رہا ہے، اس کا بھی پاکستان تحریک انصاف حصہ ہے. بجز اس کے اہم بات یہ ہے کہ اب ان پاکستان تحریک انصاف کے جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں، اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ کس طرح سے ری ایکٹ کرے گی. اچھا، ایک چیز تو سمجھنے والی یہ ضرور ہے کہ یہ ڈسپیوٹ آگے چل کے کسی سٹیج کے اوپر ضرور آئے گا کہ ججز منتخب یا ججز کون کون سے ہونے چاہیے. یہ انتخاب کیا حکومت یا اپوزیشن مل کر سکتی ہے، یا یہ اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہوگا. اس معاملے کے اوپر آئینی بینچ میں جب آڈیو لیکس کیس کی سماعت چل رہی تھی، تو اس وقت اٹارنی جنرل سے آئینی بینچ نے کہا کہ آپ حکومت سے نئی ہدایات لے لیں کہ آپ
نیا کمیشن بنانا چاہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکا ہے، یا یہ ختم ہو گیا ہے، اس کو مزید آگے چلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو جسٹس جمال خان بندوخیل نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جو ججز کے نام ہیں وہ اس کے لیے آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھنا پڑے گا، اور چیف جسٹس آف پاکستان آپ کو نام دیں گے۔ اٹارنی جنرل کا یہ موقف تھا کہ انکوائری ایکٹ 2017 میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نام جو ہے وہ یا ریکویسٹ چیف جسٹس کو بھیجی جائے گی اور وہ نام طے کریں گے، ہم خود سے بھی نام دے سکتے ہیں، کیونکہ انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 کے تحت جو آڈیو لیک کے حوالے سے کمیشن بنا تھا، جس میں سابق چیف جسٹس جو اس وقت سینئر جج تھے سپریم کورٹ کے قاضی فائزی صاحب، چیف جسٹس اس وقت کے بلوچستان ہائی کورٹ جو اس وقت سپریم کورٹ کے سٹنگ جج ہیں جسٹس نعیم اختر افغان، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق پر مشتمل 3 رکنی جوڈیشل کمیشن بنا تھا، جس کی ایک ہی اجلاس ہوا اور پھر اس کے بعد کچھ پٹیشنز آنا شروع ہو گئیں، اور اس پروسیڈنگ کو سپریم کورٹ نے سٹے دے دیا تھا، اس کے اوپر حکم امتناع جاری کر دیا تھا۔ تو یہ ڈسپیوٹ آگے چل کے بہرحال آئے گا کہ یہ نام کیا یہ مل کے طے کیسے کیے جا سکتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان نام خود دیں گے، یہ وہ سوالات ہیں جو قانونی طور کے اوپر آگے چل کے سامنے آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ کیا حکومت ان جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں اس کے اوپر ایگری کرتی ہے نہیں کرتی۔ دوسری اہم بات کہ بہت سارے ایسے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو اس وقت جیلوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے، یا یہ کہا گیا ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ ان کی ضمانتوں کی مخالفت نہ کرے۔ یہ بات تو طے ہے کہ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کسی قیدی کو اس طرح سے جب کیس پینڈنگ ہو تو رہا نہیں کیا جا سکتا۔ کافی اہم سوالات ہیں جس کے اوپر آگے چل کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب قانونی رائے آئے گی حکومت اس کے اوپر جو ہے وہ کیسے آگے چل کے چوتھے سیشن میں جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو واضح کہہ رہی ہے کہ 31 جنوری جو ہے یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے یہ 2 مطالبات جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے اگر پورے نہ کیے گئے تو پھر یہ مذاکراتی عمل یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ اس مذاکراتی عمل کو جو سیاسی مبصرین ہیں وہ خوشائند قرار دے رہے ہیں کہ مذاکراتی عمل سے اس معاملے کو حل کیا جانا چاہیے، اور مذاکرات ہی حل ہے جس سے بات چیت کے ذریعے آگے چیزیں بڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جس میں بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے آج کل، وہ ہے بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات۔ اس ملاقات کو لے کر اڈیالہ جیل سے کچھ خبریں بھی سامنے آئیں، جیسے عمران خان کے حوالے سے جیو نیوز نے کوٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان سے پوچھا گیا کہ بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے اس ملاقات کو ایڈمٹ کیا اور کہا کہ ہاں جی ملاقات ہوئی ہے۔ وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر کہیں اور سے بھی آئی، اور اس میں وہ جو کہیں اور سے خبر آئی ہے اس میں تو یہ کہا گیا ہے، جو ہر ٹی وی چینلز میں چلی بھی ہے، وہ بیسکلی تردید ہے، اور کہا گیا کہ یہ قومی سلامتی یا سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر ڈسکشن میں کچھ سیاسی بات کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے اوپر آرمی چیف نے جو ہے وہ بات کرنے سے یا ان کو اس طرح کی بات کرنے سے روکا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ آپ اس معاملے کے اوپر سیاسی باتیں جو ہیں یہ نہ کریں۔ یہ ذرائع سے ہر ٹی وی چینل میں جو ہے یہ خبریں جو ہیں وہ چلتی رہی ہیں۔ تو اس صورتحال میں بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہیں، جیسے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن ایک چیز بہرحال جو اس سے پہلے عمران خان کا یا بالخصوص عمران خان کا موقف رہا ہے کہ پولیٹکس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر ایسی صورتحال میں اس طرح کی ملاقاتیں، یہ عمران خان کا اپنا بیانیہ بھی اس کو ڈیمیج بالکل ہوا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ بہرحال نہیں ہوا، پہلے بھی عمران خان کے حوالے سے یہ چیزیں چلتی رہی ہیں، رپورٹ ہوتی رہی ہیں کہ عمران خان کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں نے اگر بات کرنی ہے
تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنی ہے، تو ادھر حکومت سے بھی اب مذاکرات، یہ پرانی باتیں ہیں، بہرحال اب تو حکومت سے جو مذاکراتی عمل ہے اس میں تحریری طور کے اوپر جو چارٹر آف ڈیمانڈز دی گئی ہیں، اس کے بعد عمران خان کا اپنا بیانیہ فارم 47 والا وہ بھی مکمل طور کے اوپر ختم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ایکسیپٹ کیا پارلیمنٹ کو، اور پھر اس حکومت کو، اس کی اتحادی جماعتوں کو، اور پھر اس کے بعد آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے رکھی ہیں۔ اب یہ جو ڈیمانڈز پی ٹی آئی کی طرف سے دی گئی ہیں، اس کے اوپر قانونی رائے لی جائے گی۔ ممکنہ طور کے اوپر اٹارنی جنرل سے اور لاء منسٹر سے اس کے اوپر قانونی پہلوؤں کے اوپر رائے لی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈسکشن آگے بڑھے گی۔ مسٹرسٹ بہرحال ابھی بھی کہیں نہ کہیں حکومت اور یا اتحادی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اس معاملے کے اوپر ہے۔ تو دیکھیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کس حد تک حکومت ان مطالبات کو مان سکتی ہے، یا کس حد تک پاکستان تحریک انصاف اگر کوئی آفر حکومت لے کے آتی ہے تو اس سے پی ٹی آئی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ ادروائز جو ڈیڈ لاک کسی صورتحال ہے پھر وہ مزید اسی طرح برقرار رہے گی۔ خبر تو کل بھی ایک اور آنے والی ہے، امکان ہی ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ آئے گی، اور وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ہے۔ 3 مرتبہ تو یہ فیصلہ جو ہے وہ مؤخر ہو چکا ہے، تو اب دیکھیں کل 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کیا فیصلہ آتا ہے، یا ایک مرتبہ پھر یہ فیصلہ آتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔